نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں، جن کو درود پاک آتا ہے سارے مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھنے والی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھنے والی ہے۔ اے پنڈ دا ماحول ہے تے پنڈاں دے لوگاں نوں یہ چیز بڑی اچھی طرح سمجھ آندی ہے کہ رکھوالا کینوں آندے نے تے چور کینوں آندے نے، تے جے رکھوالا ہی چوراں دے نال مل جائے تے پنڈ چ چوری ادوں ہی ہوندی، ادوں تک پنڈ دے اندر محلے دے اندر کسے دی دکان نہیں ٹوٹدی بھجدی جدوں تک پنڈ دے وچوں کوئی بندہ نہ ملیا ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال پیغام دیتا۔ اب نے فرمایا کلمہ پڑھن والے حضور علیہ السلام دے غلاموں، کچھ لوگ بظاہر رکھوالے نے، دین دے پہرے دار بندے نے، ٹھیکے دار بندے نے، لیکن فرمایا یاد رکھنا کتے ایسا نہ ہوئے کہ توانوں فراڈ لا جان، کہ توانوں پتہ بھی نہ چلن دین۔ اے بظاہر جڑے رکھوالے بنے نے، اے دین دے ڈاکو نے، اے دین دے لٹیرے نے، اے ایمان چوری کر لیں دے نے، پتہ بھی نہیں چلن دین دے۔ کتے ایسے لوگاں دا شکار نہ ہو جانا، جاگ دیا رہنا، اپنے ایمان دی حفاظت کرنا، ایمان دی حفاظت کرنا۔ ایمان محبت رسول دا نام ہے، ایمان آقا علیہ السلام دے عشق دا نام ہے، ایمان صحابہ کرام دے ادب دا نام ہے، ایمان حضور دی آل دے نال محبت اور عقیدت الفت اور لگن دا نام ہے، ایمان نبی علیہ السلام دیا نسبتاں دے حیاء دا نام ہے۔ میں پنڈ دی سطح تے سادہ بندیاں نو گل سمجھان دی خاطر ایک جملہ بولدا پیاں، ایمانداری نال دسیو تے خیرت نال دسیو۔
اگر کوئی بندہ میری ماں دا مخالف ہوئے تواڈے باپ دا مخالف ہوئے یا تواڈی ماں دا کوئی بے ادب ہوئے انہوں سلام لو گے؟ میں بڑے سادہ تھلے آ کے گل کردہ پیا جڑا تواڈی ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوو گے او دے نال جفیاں پاؤ گے؟ تھوڑا ہور اچھی بولو. جڑا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب ہوئے او دے نال نہ ہاتھ ملایا جائے نہ سلام لیا جائے نہ او دے نال رشتہ داری کیتی جائے نہ او دے نال تعلق رکھیا جائے. تے جڑا نبی علیہ السلام نو اج بھی آخری نبی نہ مننے تے انے تے کانے نو نبوت دی پٹھڑی تے اتے بٹھا دے آکھے اے بھی ساڈا نبی ہے. اور میں آکھیا ماں جنی بھی حیا نہ آئی اور ماں جنی بھی خیرت نہ آئی ماں تے نام تے بول گیا ہے ہزارہ تے لکھا ماما اس خاک تے قربان جتھے میرے نبی نے ایک مرتبہ تھک سٹھیا. غیرت مند بن کے بولو اتھے کروڑا ماما قربان جتھے میرے محبوب علیہ السلام دی سواری بیٹھی جتھے گدے نے پڑاؤ کیتا. میں کیا او گدے جنی بھی خیرت نہ آئی گدے جنی بھی خیرت نہ آئی. حضور علیہ السلام نے گدے کو پوچھیا فرمایا 10 بھی گدیا تیرا نام کی ہے؟ یہ آکھن لگا یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب یا شہاب بن یزید ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اج تو بعد تیرا نام یافور ہے یافور. کل لگے چلاواں گے اصل میں جڑا پیغام دینا چاہ رہا او پیندیاں لیندیاں گل جڑی ہو جاوے او دل تے تختی تے لکھی جاندی بعد تے تسی تھک جانا. فرمایا 10 بھئی تیرا نام کی ہے؟ تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ چو گدہ بول پہ آکھن لگا یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب یا شہاب بن یزید ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا گدیا 10 13 تو بعد اگے تیری کوئی نسل چلنی؟ گدہ آکھن لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے گدیاں دی نسل دے وچوں میں چل کے آیا انہاں گدیاں اتے ہمیشہ نبیاں نے سواریاں کیتیاں نے. یا رسول اللہ میرے اتے کئی مرتبہ جڑے گدے دے قبضے جڑے یہودی دے قبضے چ میں سا انہیں کئی مرتبہ میرے اتے سواری کرن دی کوشش کی تھی میں ہر مرتبہ انہوں چک کے تھلے سٹھیا. فرمایا میرے اتے تے امام الانبیاء تے آخری نبی نے سوار ہونا میرے اتے آخری نبی نے سوار ہونا ہے. میں کہا جنی گدے جنی بھی غیرت نہ آوے وہ گدے نو بھی سمجھ آ گئی کہ ساڈا نبی آخری نبی بن گیا. جنوں جنہیں دل دے اندر حضور دی محبت ہے نا صرف وہ بندہ بولے. جنہیں رشتہ داری دا کلمہ پڑھیا وہ بالکل نہ بولے. جنہیں برادری دا کلمہ پڑھیا او دے نال بھی ساڈی گل کوئی نہ. جڑے بندے نے پنڈ دا کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی بندہ نہ بولے. جڑے بندے نے رشتہ داری خاندان برادری قبیلہ یاری دوستی تعلق داری یہ وہ محلے داری ایدہ کلمہ پڑھیا ہے تے جنہوں یہ پتہ ہے کہ میری قبر دے وچ محلے والیاں نے آ جانا ہے رشتہ داراں نے آ جانا ہے یارہ بیلیاں نے آ جانا ہے ہاں جی پنڈا لیاں نے آ جانا ہے وہ بندہ بالکل نہ بولے. تے جنہیں کلمہ کملی والے دا پڑھیا اور گھج کے بولے تاجدار ختم نبوت. اجے بھی کئیاں بندیاں دے ہاتھ نہیں اٹھے تو ساں کدہ کلمہ پڑھیا ہے تاجدار ختم نبوت. اگر ایس نام تے بھی نہیں بولنا تو کدے تے بولنا جے بندے دے اندر ماں جنی بھی محبت نہ ہوگی دعویٰ کرے اس کے رسالت ہے کہ میں تے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے. ہاں جی تو انہوں پتا نہیں کہ قادیانی حضرات جڑے نا مرزئی ایک کدہ وڈا ڈاکہ مار دینے کہ سرے آم ساری دنیا دے سامنے کہندے نے کہ ساڈا ایک کانا بھی نبی ہے. تو میں آکھیا وہ گدے نے بھی آکھیا کہ ساڈا نبی آخری نبی ہے. تو اڈے تو بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کوئی نہیں تھے میری اگے نسل کوئی نہیں. تو اڈے تو بعد نبی کوئی نہ تھے میرے تو بعد اگے. اچھا گدے نو کیویں سمجھ آ گئی کہ حضور آخری نبی نے؟ بابیاں نو گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بابیاں نو گل سمجھ آ جائے تو سمجھو پورے پنڈ نو گل سمجھ آ گئی. میں اتنا لمبا سفر کر کے 4 گھنٹے دا سفر کر کے اتھے آیا. ہاں جی او لاہور تو بھی اگے تو سفر کر کے اتھے تک پہنچیا.
اگر تسی گل نو ایویں مطلب ہلکی سمجھ لو کوئی نہیں خیر ہے تقریراں ہوندیاں ہی رہندیاں نے جلسے ہوندے ہی رہندے نے محفلاں ہوندیاں ہی رہندیاں نے اے دا مطلب ہے تہاڈا بیٹھنا بیکار ہے تے علامہ امان اللہ صاحب دا پیسہ لگانا بیکار ہے تہاڈا تعاون کرنا بیکار ہے اگر عقیدہ ختم نبوت ہن بھی سمجھ نہ آوے تے پھر میں آکھیا اپنی ماں دے نام تے کرنا کمپرومائز اپنی ماں دے نام تے کرنا کمپرومائز اپنے باپ تے نام تے کر کمپرومائز تیری ماں نو کوئی گالا کٹے برداشت نہیں کردا پیو نو گال کٹے برداشت نہیں کردا انا میں انو اندرہ بارہ چیر پھاڑ دینا ہے یہ میری ماں دا بے ادب تے گستاخ ہے یہ میں آکھیا ماں جنی بھی محبت نہیں کی تھی کملی والے نا اور پیو جنہ میں ادب تے حیا نہ کیتا محبوب علیہ السلام دی ذات مبارک نال آگو جن بھی محبت نہ کر سکیا حالانکہ ایمان تے عہدہ مکمل ہوئے گا جدو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا ساری کائنات ایک پاسے ذات مصطفیٰ نال پیار ایک اللہ سارے بولو زور نہ لارا لگاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اچھا توجہ جی پہلیو میں تھے ایک اور جملہ گل کردہ ایک اور بات عرض کردہ سرکار میں نو اے دسو کہ کلمہ حضور دا پڑھے آ جنا تے نعرے اسی ساری زندگی دنیا داران تے لاندیا رہنا کہ کلمہ پڑھیا کملی والے دا حضور دا تے نعرے اسی ساری زندگی نالیاں تے لونے نے کہ وہ حضرت صاحب ہوندے نے تے سال بعد 6 سال بعد 5 سال بعد ساڑیاں نالیاں بنا جاندے نے ساڑیاں وینیاں بنا جاندے نے نعرے صرف انہاں واسطے رہ گئے نے قبر دے وچ کسے سیاستدان ہے کسے ایم پی ایم این اے نے کسے عزیز رشتہ دار کسے یار بیلی نے قبر چانا ہے قبر چتے اونا ہی آنا جس محبوب دا کلمہ پڑھیا تے پھر بندہ سینہ چھوڑ کے چوڑا کر کے حضور نال پیار پھر بندہ پوری غیرت نال حضور نال محبت کرے پھر پوچھ کے نہیں پیار ہوندہ حضرت امام حسن بصری تے حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ نو اے دو میں بزرگ مولا علی دے شگرد نے حضرت انس بن مالک تے شگرد نے دیگر صحابہ کرام کو لو دین پڑھیا مطلب جڑا دین اے بیان کرنگے اس صحابہ دا دین ہوئے گا جڑا دین اے بیان کرنگے مولا علی دا دین ہوئے گا وہ حضرت انس بن مالک دا دین ہوئے گا اور دیگر حضور دیا صحاب دا دین ہوئے گا کہ آپ نے پتہ کی گل کی تھی توجہ حضرت امام حسن بصری اور حضرت امام ابن سیرین دونوں وقت دے امام نے وقت دے تابعی نے صحابہ دے شگرد نے حضور دے صحابہ دی زیارت کرن والے آپ نے دونوں نے فرما انہما قالا لا تجالسو اصحاب الاحوا ولا تجادلوہم ولا تسمعو منہم فرمایا کسے بدتی گمراہ بندے دے قریب نہ بیٹھنا اور انہاں دے نال گل نہ کرنا انہاں دی گل کدی سننا بھی نہ انہاں دے نال کدی جھگڑا بھی نہ کرنا مطلب انہاں دی طرفوں ہمیشہ کان بند کر کے رکھنا اگر حضور تو علاوہ کسے نبوت دی گل کرن کسے انکانے دی گل کرن فرمایا تفا ہو جا اسی تے ابو بکر صدیق نو نبی نہیں منیا اسی تیری کانے نو نبی کی نہیں منیا اسی تے ابو بکر صدیق نو نبی نہیں منیا ابو بکر صدیق جو حسن تھوڑا سی تقوی تھوڑا سی پرہیزگاری تھوڑی سی اوہ اسی تے داتا صاحب نو نبی نہ منیا جنہاں نو گل سمجھ آ رہی ہے نا صرف وہ بندہ بولے داتا صاحب نو کوئی بندہ نبی ماندا ہے ایک آنا داتا صاحب نالوں بھی بد گیا کہ میں دیاں گلاں کر دے تسی اپنے اندر کلمہ پڑھیا غیرت پیدا کرو کلمہ حضور دا پڑھیا ہے اے جی ساڑھے کانے نو بھی منو میں آکھیا کانا تے اسی سیب نہیں کھاندے تیرے کانے نو کنے میں کنے مان اللہ اکبر زور نہ لارا لارو انہیں جانا سارے بولو انہیں جانا
انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، اور قدر یوسف دا معلوم ہویا بائیاں مصر گیانو، قدر نبی دا معلوم ہو سی وچ قبرہ پیانو، جڑا بندہ قبر چ جائے گا آنکھ بند ہون دی دیرے پھر پتہ چلے گا انا کون ہوندہ ہے، سجاکہ کون ہوندہ ہے، کتھے داتا علی حجویری، کتھے حضرت مولا علی، کتھے حضرت عثمان غنی، کتھے ابو بکر صدیق، کتھے عمر فاروق، اساں حضور دی آل نبی نہ منیا، حضور دی صحاب نبی نہ منیا، اوے انیا اسی تے انا کانا نہ کیلا کھانیا نہ فروٹ کھانیا نہ کانا سیب لینیا، اسی تیرے کانے نو کیویں منیے جدا اپنا نبی ایڈا سونا ہوئے وہ کانے عمل کیویں ویکھ سکدا ہے؟ کچھ کے بولا سبحان اللہ۔ میں کھل لطف نال گل کرا ہاں جی ساڈا کانا منو، ساڈا 300 بیماری سے انہوں لگی کنی میں ثابت کر سکنا انہاں دیاں کتاباں دے وچوں، انہاں دیاں کتاباں دے وچوں ہاں جی 200 تو زائد کتابی بیماریاں دا مرکب معجون، اے بابے سمجھ دے معجون، یہ 200 بیماریاں دا مرکب معجون سی۔ میں آکھا جڑا بیماریاں نال پریا ہویا انہوں نبی من بناؤ جے، صرف پیسے دی خاطر اور صرف ٹکیاں دی خاطر، صرف جڑا نا دولت دی خاطر ساڈا ایمان کھچنا چاہتے جے، اسی اس دولت تے تھک کبھی نہیں راضی جتھے ایمان دے سودے کیتے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک بندے نے رومی سردار نے رومی بادشاہ نے گرفتار کیتا کہ آکھن لگا جی کلمہ چھڑنا ہے، آقا علیہ السلام دا حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی آکھن لگے نہیں کلمہ تے نہیں چھوٹتا، انہیں آکھیا ادھی بادشاہی دینا، کنی ادھی بادشاہی دینا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے نہیں چھوٹتا، حضور دا دامن نہیں چھوٹتا، کلمہ نہیں چھوٹتا، پامیں ادھی دے دے پامیں ساری دے، آکھن لگا ساری بادشاہت بھی دینا، ساری بادشاہت بھی دینا تے نال تھی دا رشتہ بھی دینا، اپنی بیٹی دا نکاح بھی دینا، رشتہ بھی دینا۔ سامنے سے صحابی رسول سن تے سودا کیتا جا رہا سی ایمان دا، سامنے سے صحابی رسول سن تے ایمان دا سودا کیتا جا رہا، آکھن لگا تھی بھی دینا تے ساری دولت بھی دینا، ساری بادشاہت بھی دینا۔ کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے پامیں تھی دے، پامیں دولت دے، پامیں عرب دے، پھر سارا عرب دے، پورا ملک روم دے، ساری کائنات دے، فرمایا ما رجعتو عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین، فرمایا ایک آنکھ جھپکن دے برابر بھی کملی والے نال بے وفائی نہیں ہوتی۔ ایمان دی دولت ہے اللہ پھر اسی کیوں نہ کہیے جدائے اپنا نبی ہووے ایڈا سونا، جدا اپنا نبی سونا ہے، جڑا کانیاں والے نہیں بیندہ او دے منن والے والے نہیں بیندہ، جن نے غیرت دا کلمہ پڑھیا ہے، اسلام دا کلمہ پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام دا دین دا کلمہ پڑھیا ہے، او غیرت نال بولے گا جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا، او جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا پیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب علیہ السلام نماز ظہر دا وقت ہے، آپ حالت نماز دے اندر کھڑے نے،
دو رکعتاں ادا کر چکے نے، دو باقی نے، دل دے اندر خیال آ گیا مالک مولا اے یہودی تانا مار دینے ہیں، نبی تے بن کے آ گیا، کتاب بھی نمی لے کے آیا، شریعت بھی نمی لے کے آیا، پیغام بھی نما لے کے آیا، نظام اصول نصاب بھی نما لے کے آیا، لیکن کعبہ تے قبلہ اے ساڈا استعمال کردہ بھی آئے، بیت المقدس والموں کر کے نمازاں پڑھیاں جا رہی نے، اے تے ساڈا قبلہ ہے، حالانکہ اے اونا دا وہم و گمان بھی غلط سی، اے نبیاں دا قبلہ سی، یہودیاں دا قبلہ نہیں، اے مسلمانہ دا قبلہ ہے، بیت المقدس بھی اہل اسلام دا اہل ایمان دا قبلہ ہے، انہوں نے تانا مارے آپ دے دل دے اندر خیال آیا مالک مولا قبلہ بدل جاوے، دل دے اندر خیال آیا کعبہ قبلہ بن جاوے، بیت اللہ قبلہ بن جاوے، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جو آپ دا چہرہ اٹھتا ہے رب ذوالجلال آپ دے چہرے نو تکدا ہے، آپ اندازہ فرماؤ اس نبی دا حسن کیڑا سونا ہوئے گا جنو رب خود تکدا ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا محبوب پیارے تسی تے ہر وقت سڑیاں قدرتیاں اکھاں وچ وس دے جے، تسی تے ہر ویلے ہر وقت سڑیاں قدرتیاں اکھاں وچ وس دے جے۔ اللہ جدے حسن دا ذکر کر دیا ہویا قرآن دے اندر اعلان فرمائے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، جدے حسن و جمال نو اللہ قرآن دی زینت بناوے، پھر اسی کیوں نہ کہیے اس حسن دے مقابلے چ کوئی کانا لے کے آوے، اس نبی دے مقابلے چ کوئی نبی نبوت لے کے آوے، اسی او دے بل تھک دے بھی نہیں بلکہ اسی ایک کہنے کہ سینہ تاڑ کے کہنے غیرت ایمانی نل کہنے جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا، بولیے بولیے جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا، اوتھے کانے آن کون پوچھدا، دل میں مل کے بولیے ذرا مزہ آوے لطف آوے، اپنا ایمان تازہ کرو، جنہیں کلمہ حضور دا پڑھے آئے، جدی زبان اللہ تے ذکر رسول واسطے سلامت تے برقرار ہے، زبان تے چھالے کوئی نہ، زبان تے بیماریاں کوئی نہ، او مل کے پڑھو اے زبان اللہ نے اپنے ذکر اپنے پیارے رسول تے ذکر واسطے عطا فرمائیے، ایتھے زبانہ کھولو گے قبر حشر دے اندر زبانہ تے تالے نہیں لگن گے، حضور دے غلام جمیں آج ایتھے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگان دے دے، اسی حشر والے دن بھی پلسی رات تو بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگان دیا، نالے وجد کر دیا گھدر دیا جانا ہے، کہ نالے اے کہنا ہے جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا، ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھ لو جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا، اوتھے کانے آنو کون پوچھدا، اوتھے کانے آنو کون پوچھدا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اے جی ساڑھے کانے نو منو، میں آکھیا اسی کانا سیب نہیں لیں دے، اسی کانا سیب کانا نبی لالاں گے، کچھ ہی بولیے۔ اچھا تو پھر کرنا کی ہے، یاریاں لانیاں نے، تو جی یاریاں لانیاں نے تو اپنی ماں دے گستاخ نہ لانا، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی ماں دے بے ادب نہ لگی یاری لانا کہ ماں دا بے ادب ہے، تو پھر پتہ چلے تو بڑا اخلاق والا ہے، تو بڑا تہذیب والا ہے۔ میں تو انہوں گال نہیں کردہ پیا، تسی تے سارے رسول اللہ دے غلام بیٹھے جائے، تسی تے سارے حضور دے، لیکن میں اس بندے ضرور کہنا جنہوں اپنے ماں باپ دی گستاخی تے نظر ہوندی، اپنے ماں باپ تے مخالف تے نظر ہوندے، اپنے مطلب برادری بیس تے مخالفت تے نظر ہوندی، تے حضور دی ذات نظر نہیں ہوندی، آقا علیہ السلام دی ذات اور آپ دا کلمہ نظر نہیں ہوندہ۔ حضرت امام حسن بصری تے مولا علی شیر خدا دے دوسرے شاگرد حضرت امام ابن سیرین دو ماں بزرگاں نے فرمایا کسی بدعتی گمراہ بد مذہب بد عقیدہ بندے دے کول نہیں بیٹھنا، کسی بدعتی گمراہ بندے دے کول نہیں بیٹھنا، ایمان دا تقاضا ہے،
کوئی اپنے اندر خیرت ہونی چاہیے، ایک خیرت ہونی چاہیے۔ کلمہ صرف یہ مطلب نہیں کہ چوں چوں کر دے رہو، کلمے دا مطلب ہے بندہ خیرت نال زندہ رہے۔ پیسے آن جان والی چیز ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جانیاں۔ ہاں جی، اگلے نے مٹی پا کے، کئیاں نے مٹی بھی نہیں پانی، اوتھے ہی پیشانو، کئیاں نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ جے کوئی جنازہ پڑھن چلا گیا تے انہیں جنازہ پڑھ کے فوراً پیشانو موٹر سائیکل چلانا، چلو بھائی واپس چلیے، قبر تک بھی اگلے نہیں جاندے۔ سگے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار قبر تک بھی نہیں جاندے۔ کہ میں کہا دنیا داراں نال وفا کردا پیا ہے، انہاں تیری قبر تک بھی نہیں ساتھ دینا۔ وفا کر اس محبوب نال جڑے حشر تک بھی ساتھ دینا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ آؤ میری ملت دے غیور مسلمان و نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 100 آیت مبارکہ دے اندر، قرآن دے اندر واضح انداز دے اندر اعلان فرمایا، جدے وچوں 22ویں پارے دے اندر اعلان رب ذوالجلال دا اعلان ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اے لوگو، نبی علیہ السلام کسے مردہ وچوں، جوان مردہ وچوں کسے دے باپ کوئی نہ، یعنی اللہ نے جڑے بیٹے آپ نو عطا فرمائے او بچپن دے اندر ہی دنیا تو وفات پا گئے، دنیا تو چلے گئے۔ اللہ نے اعلان فرمایا کسے جوان مرد دے آپ والد کوئی نہ، آپ باپ کوئی نہ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ او اللہ دے رسول تھے، آخری نبی نے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز دا علم رکھنے والا ہے، او علیم بذات الصدور ہے، او انکا علی کل شیء قدیر ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تے آخری رسول بن کے آئے نے۔ اور صحابہ کی فرمانے نے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے لو قدیا ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر حضور تو بعد کوئی نبوت جاری رہنی ہوندی، حضور تو بعد کوئی نبوت چلنی ہوندی، فرمایا آپ دا بیٹا زندہ رہندا، حضرت ابراہیم آپ دے پتر زندہ رہندے، فرمایا آپ تو بعد نبوت کوئی نہ، اس واسطے پتر بھی کوئی نہ زندہ رہا۔ پتر بیٹا دنیا تو بالغ ہون تو پہلے 15 سال دی عمر تو کراس کرن تو پہلے دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عطا ابن عباس تو روایت کر دینے، فرمایا ان اللہ تعالی لما حکم اللہ نبی بعد لم یعطیہ ولدا ذکرا یسیر الرجلا، فرمایا اللہ نے آپ نو کوئی ایسی اولاد نہیں دیتی جڑی جوان ہوئے 15 سال دی عمر نو کراس کر کے جاوے۔ فرمایا او دی وجہ اگر زندہ رہندا، سلامت رہندا، بالغ ہوندا، جوان ہوندا، فرمایا او کدی نہ کدی کسے نہ کتے مقام تے جا کے نبی بندا۔ فرمایا اللہ نو حضور تو بعد اور کوئی نبی، نوا نبی کا وارا کوئی نہ، اس واسطے اللہ نے آپ نو جوان بیٹا بھی نہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی وانہو لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون خلفاء قالوا فماذا تامرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فواہا حیات الاول والفالاول آتو حقهم فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث دی طرف توجہ فرمانا، حضیر دا ادب بھی ضروری ہے، ترجمہ مفہوم بھی کامل توجہ نال سمجھیا جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیث داراوی ہے۔
5374 حدیث دراوی ہے زمانہ جاہلیت دے اندر نام عبد شمس زمانہ اسلام دے اندر عبد الرحمن ابن سخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے تیرے تے میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر انبیاء سیاست کر دے رہے اونا دا مذہب بھی انبیاء لے کے چل دے رہے ہاں جی اونا دے سیاسی معاملات معاشرتی معاملات تجارتی معاملات اونا دی وکالت عدالت ہر معاملہ اونا دے نبی لے کے چل دے رہے ایتھوں اے بھی مسئلہ حل ہوندہ پہ آئے پتہ چلدہ پہ آئے اے سیاست کرنا کوئی نوا کم نہیں بلکہ سیاست کرنا انبیاء کرام دی سنت ہے اے نبیہ دی سنت ہے سیاست کرنا ایک دین دا شریف فریضہ ہے ہاں جی دین دا ایک خاص اہم شعبہ تے حصہ ہے جی میں تجارت کرنا دین دا حصہ ہے معیشت اے دین دا حصہ ہے وکالت دین دا حصہ ہے عدالت دین دا حصہ ہے ہاں جی معاشرت اے دین دا حصہ ہے فرمایا اسی طرح سیاست بھی اے دین دا ایک اہم فریضہ ہے شریف فریضہ ہے فرمایا انہوں انج لے کے چلو جی میں اللہ دے نبی لے کے چل دے رہے انہوں سیاست نو انج لے کے چلو جی میں ابو بکر صدیق چل دے رہے انہوں انج لے کے چلو جی میں حضرت عمر ابن خطاب چل دے رہے جی میں عثمان غنی چل دے رہے جی میں مولا علی حیدر کرار چل دے رہے جی میں حسن و حسین چل دے رہے فرمایا سیاست نو کھیل تماشا نہ بڑھاؤ گالیاں دا ذریعہ نہ بڑھاؤ ہاں جی ایک دوسرے دیاں لتاں نہ کھچو فرمایا ملک دی سلامتی واسطے اس دھرتی دی سلامتی واسطے اسلام دے نفاذ واسطے شریعت مصطفیٰ دے نفاذ واسطے ایچ نظام نو لے کے چلو جمیں جناب ابو بکر صدیق نے حضور دی امت دی مدد فرمائی ہے جمیں عمر فاروق نے حضور دی امت دی خدمت فرمائی ہے جمیں حیدر کرار نے امت دی خبرگیری فرمائی ہے فرمایا انج لے کے چلو جمیں پہلے انبیاء چل دے رہے حضور دی آلتے حضور دے اصحاب چل دے رہے اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے نبی جدوں تک موجود رہے وہ نظام سیاست بھی چلا دے رہے نظام مذہب بھی چلا دے رہے فرمایا ایک نبی آندا سی دوسرا چلا جاندا سی پہلا چاہندا سی دوسرا یا جاندا سی دوسرا جاندا سی تیسرا یا جاندا سی فرمایا اے انبیاء دا سلسلہ چلدا رہیا انبیاء دا سلسلہ چلدا رہیا اے اسلام دی چکی چل دی رہی فتح باب اللہ اکبر قربان جائیے ہاں جی ہر نبی تو بعد دوسرا نبی دوسرے تو بعد تیسرا نبی بس اوقات ایک علاقے دے اندر دو نبی تین نبی بھی موجود رہے لیکن قربان جائیے حضور نے فرمایا توجہ ایتھے جملہ اپنے دل دی تختی دے نوٹ فرمایا وَأَنَّهُ لا نبی بعدی فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میں آخری نبی بن کے آیا وہاں یا رسول اللہ تو آڑے تو بعد کیے فرمایا میرے تو بعد خلیفہ ہو منگے ابو بکر خلیفہ ہوئے گا عمر فاروق خلیفہ ہوئے گا عثمان ذوالنورین خلیفہ ہوئے گا حیدر کرار خلیفہ ہوئے گا حسن مجتبہ خلیفہ ہوئے گا فرمایا اس تو بعد بادشاہت دا نظام چل پوے گا ملک سلطنت حکومت اقتدار دیا گلہ ہو من گیا فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہ لیکن خلافہ آندے رہن گے پتہ چل جائے اسلام دا اے نظام جڑا دیتا ہویا اے بھی ختم نبوت دی مہر لگا دا پیا آپ تو بعد نبی کوئی نہ خلیفہ آندہ رہے گا خلیفہ دا آنا دس دائے حضور تو بعد نبی کوئی نہ خلیفہ دا آنا دس دائے آپ تو بعد نبی کوئی نہ فرمایا پہلے تو بعد دوسرے دی بیعت ہوندی رہے گی فرمایا لوگو تسی خلیفہ دا حق ادا کرنا حاکم نے اپنی رعایت قوم تے کوئی ظلم ڈایا فرمایا حساب لین والی اللہ دی ذات حساب لین والی حضور علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میرے تو بعد کی آن گے خلیفہ یہ نہیں فرمایا میرے تو بعد نبی آوے گا اچھی بولیے یہ نہیں فرمایا میرے تو بعد کتے ہے کوئی گل کوئی حدیث کوئی روایت کوئی قرآن دی آیت لے آئے کوئی سامنے سورہ بقرہ دا پہلا رکوع سارے ہوندہ ہے
سورہ بقرہ دا پہلا رکوع پہلیاں آیتاں اتھے ایمان والیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں گئیاں، ایمان والیاں دیاں خوبیاں، صفتاں، کوالٹیز، شان بیان فرمائی گئی۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا ایمان والا اوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تواڈے تو پہلے نازل ہویا انہوں مننے تے جو کچھ تواڈے اُتے نازل ہویا انہوں مننے۔ جو کچھ پہلے نازل ہویا تے جو کچھ تواڈے اُتے نازل ہویا، بولیے جو کچھ تواڈے تو پہلے نازل ہویا انہوں مننے تے جو کچھ تواڈے اُتے نازل ہویا انہوں مننے۔ اگر حضور علیہ السلام تو بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوندا تے پھر اللہ تعالیٰ فرماندا کہ ایمان والا اوئے جو کچھ تواڈے تو پہلے نازل ہویا انہوں بھی مننے، جو کچھ تواڈے اُتے نازل ہویا انہوں بھی مننے تے جو کچھ تواڈے تو بعد نازل ہوئے گا انہوں بھی مننے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد دی گل ہی نہیں کی تھی، ساری گل حضور تے ختم فرما فرمایا پہلے مننے تے حضور دی ذات نو مننے، آپ دی کتاب نو مننے اور آپ دی نبوت اور رسالت دا اقرار فرمائے۔ ایک بندہ آندہ جی یہ کتاب والا نبی نہیں آ سکتا، توجہ جی کل سمجھنا، کتاب وائے چھاڑا جڑا مرزا ہے نا قادیانی، ایک کتاب لے کے نہیں آیا، یہ تھوڑا جا گل دے سمجھو اچھی بولیے، تسی سمجھدار بندے بیٹھے جے سارے، کچھ پرے پنچایت والے بھی بندے بیٹھے نے، تھوڑا جا ہوں چونکہ چنانچہ کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اور کچھ نہیں تے انا للہ ہی صحیح، کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے تاکہ بندے نو سمجھ آوے کہ میں کتے قبرستان تے نہیں بیٹھا، میں کتے مردیاں نال تے گل نہیں کردا پیا، میں حضور دے غلاماں نال گل کردا پیا۔ اور قبرستان سے کوئی نہیں بولدا، جے تے کوئی بولے بھی تے سانو سنیندا تے کم جا کم مینوں انہاں تے محسوس نہ ہوندا وہ کہ میں کتے قبرستان سے بیٹھا انہاں نو تقریر سنا رہا، میں حضور دے غلاماں تے عاشقاں نال گل کردا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دی گل کی تھی تے حضور دی ذات دی گل کی تھی، بعد دی گل بلکہ فرمایا جو کچھ آپ تو پہلے ہویا آپ تے نازل ہویا، اوتھے گل ختم۔ فرمایا جیڑا بندہ انہاں چیزاں نو مننے گا، تورات زبور انجیل پہلے نازل ہوئی انہاں تے ایمان لے آوے۔ اللہ نے قرآن آپ دی ذات تے نازل فرمایا، فرمایا جیڑا قرآن نو مننے اور آپ دی ذات تے آکے گل ختم فرما دی تے فرمایا انہوں آندے نے ایمان والا مومن مسلمان تے جے کوئی بات دی گل کرے تے فرمایا او مومن نہیں، جے کوئی اے عقیدہ رکھے کہ باچ بھی نبوت جاری ہے تے جے کوئی باچ جاری ہونا ہوندہ تے اللہ دا قرآن ہی دس دیندہ کہ باچ بھی ہے جے۔ ایک آندہ جی قرآن دے اندر لکھیا ہے کہ نبوت جاری ہے، میں کہا جی اوکے تھے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اے جی نبوت جاری ہے، میں کہا پہلی گل تے اے کہ تم قرآن پڑھ نہیں سکتا، تم کیڑے منہ نال قرآن پڑھن دی گل کرنا ہے، تم قرآن والے نال پیار ہی نہ کیتا، تم تے ایک غدار نو کھڑا کر دیتا، وہ انگریزاں دا خود کاشتہ پودا جڑا لگایا سی، تم تے انہوں مننا شروع کر دیتا، تے پہلی گل تے کہ تم قرآن نو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو پلید ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، تو قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اور یاد رکھنا قانون دے اندر موجود ہے یہ بندہ نہ انہاں دے گھر دے اندر قرآن ہو سکتا، نہ قانونی طور پہ قرآن رکھ سکتے، نہ اذان دے سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے اسلام دے طریقے دے مطابق شرعی لحاظ نال، اور آئین پاکستان دے لحاظ نال بھی نہ قرآن پڑھ سکتے نہ قرآن پڑھ سکتے۔ یہ وکری گل کہ سانو قانون دا نہ پتہ ہوئے کہ اسی جو میں مرضی کھلیاں چھٹیاں دے دے وہ وکری گل ہے، لیکن یاد رکھنا غیرت ایمانی دا تقاضا ہے کہ جدو اسی اپنے گھر والیاں دے بے ادب اور گستاخاں نو کوئی گنجائش نہیں دیں دے، نبی علیہ السلام دے گستاخ اور بے ادب جڑے نے انہاں واسطے بھی ساڑھے کل کوئی گنجائش نہیں ہے، سب کم سے کم انہاں تے کر سکنے ہیں کہ اسی انہاں دے کول نہ بیٹھیے، اسی انہاں دی جنازہ، اسی انہاں دا جنازہ۔ اچھا مینوں سادی دی گل وہی گل آ جاندی، اپنی ماں دے گستاخ دا کوئی بندہ جنازہ پڑھے گا؟ اندروں بولیے ذرا اندروں، کوئی ماں دے گستاخ دا جنازہ پڑھے گا؟ تے نبی دے گستاخ دا کیوں؟ نبی دے گستاخ دا کیوں جنازہ؟ اے جی اخلاق ہے، تہذیب ہے، محلے داری ہے، رشتہ داری ہے۔ میں کیا اگلا رشتہ داری نو، ساڑھی رشتہ داری کوئی نہیں،
ساری رشتہ داری جڑے علماء نے مذہبی ہاں جی مطلب مسلیاں تے ممبراں تے بیٹھن والے ساری رشتہ داری کوئی نہ اسی تے ساری رشتہ داری نو حضور دے نام تے قربان کیتا ہوئے بڑا سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا ساڑھے نال رشتہ پیار اودا ہوئے گا جڑا حضور دا بن کے آوے گا میں تو انہوں انہ دی کتاب دے بچو ایک گل سناما لگے لگے ہون مطلب گھر نے لیکن میں اتلا سپیکر بند میں کتاب دے بچو انہ دی کتاب دے بچو دکھا سکنا جڑا سانو نام نے انہوں نے لکھیا کہ او کنجریاں دی اولاد ہے کنجریاں دی اولاد تو او تو انہوں کنجریاں دی اولاد آکھن توجہ جی میری طرف انہوں دی کتاب دے اندر گل موجود ہے کہ اے لوگ سانو کنجریاں دی اولاد آکھن کہ اسی پھر پج پج کے انہوں نے ویچی بڑھئے اے سانو اینی دی غیرت نہ آوے اسلام کی کہندہ ہے اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے نبی علیہ السلام دا فرمان کی کہندہ ہے اللہ اکبر اسی حلالی ماما دے حلالی پتر اور غیرت مند نبی دے غیرت مند امتیاں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا سب تو بڑا میرا رب سب تو بڑا غیرت مند ہے پھر حضور نے فرمایا میں غیرت مند ہاں تو فرمایا پھر میرے منن والے چاند والے غیرت مند خود حضور علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند میرا رب ہے پھر فرمایا میں غیرت مند ہوں پھر فرمایا میری امت غیرت مند ہے اور جملہ سنیے گا سینہ تڑپ جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم فرمایا میں نبیہ وچوں آخری بن کے آیا تسی امتہ وچوں آخری بن کے آئے جے میرے تو بعد نبی کوئی نہ تو ہڈے تو بعد امت کوئی میرے تو بعد نبی کوئی نہ تو آڑے تو بعد امت کوئی نہ حضور فرما رہے نے فخر نل بڑے ایک شاہانہ انداز نل میں نبیاں وچوں چون کے تو انہوں دیتا گیا میں نبیاں وچوں چون کے تو انہوں دیتا گیا تے تسی امتاں وچوں چون کے منو دیتے گئے اس گل دے اندر کنہ کے لطف ہے صرف اہل محبت سمجھ سکتے اللہ اکبر قربان جائیے میری ملت دے غیور مسلمانوں آؤ صحابہ کرام دا عقیدہ تے نظریہ کیسی نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جانور بھی گوانیاں دیکھ کے چلے گئے کملی والے تیرے تو بعد نہ کوئی نبی آن والا نہ کوئی رسول آن والا نہ کوئی انا آن والا نہ کوئی کانا کسے ہور دی گلی نہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب نے گرفتار کیتا آکھن لگا اتشہد انی رسول اللہ کیا تو گواہی دینا ہے توجہ میری طرف کامل توجہ حضور دے پیارے غلاموں پیارے نبی دے پیارے امتیوں نبی علیہ السلام دا غلام گرفتار ہو گیا حبیب بن زید نو گرفتار کر کے مسلمہ قذاب آکھن لگا کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا نبی آخری رسول میں اللہ دا نبی تے رسول حضرت حبیب بن زید حبیب دی عزت تے پہرا دین والا غلام دا نام بھی حبیب ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے انا اسمو ما اسمو فرمایا میں کنا تو بولا ہو گیا بہرا ہو چکے میں نو نہیں سنائی دیندہ کی کہنا ہے انہیں نبی علیہ السلام دا ذکر کی تاکھن لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ کیا گواہی دینا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ دے سچے نبی دے سچے رسول نے حضرت حبیب بن زید سینہ تان کے آکھن لگے ہاں میں گواہی دینا وا اللہ دا نبی سچا نبی دے رسول بن کے آیا انہیں پھر سوال دہرایا آکھن لگا کیا گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا نبی ہوں حضرت حبیب بن زید فرمان لگے ہاں جی کھانے چپ کر جا میں نو نہیں پتا تو سنائی میں نو نہیں پتا تو کی بکواس کردہ بے آئیں جدو حضور دی گل آوے حضرت حبیب بن زید کچھ کے نعرہ لگام ہاں میں مننا وہاں محمد عربی اللہ دے سچے نبی دے رسول بن کے آئے نے جدو حضور دے خلاف گل کرے مسلمہ قذاب اپنی گل کرے صحابی فرماونے میں نو سنائی نہیں دیندہ کی گل کردہ ہے جدو حضور دی گل آوے صحابی آکھن میں ہاں گواہی دینا وہاں اللہ دا نبی سچا نبی تے رسول بن کے آیا
قربان جائیے ایمان ہووے حضور دی امت دا انج دا ہووے جتھے حضور دی عظمت دی گل آوے جتھے حضور دی خیرت دی گل آوے جتھے دینی خیرت دی گل آوے جتھے نظام مصطفیٰ دی گل آوے جتھے شریعت مصطفیٰ دی گل آ جائے جتھے دین دے مسئلے دی گل آ جائے اتھے سینہ تان کے آکھے ہاں میں نبی دی ذات نو بھی مننا وا حضور دے سارے دین نو بھی مننا وا کلمہ اسلام بھی پڑھنا کلمے دے سارے تقاضے بھی پورے کرنا حضور تو علاوہ جڑا مخالف آوے اپوزٹ آوے میں او دی کوئی حیثیت نہیں مندا او دو کوئی مقام تے کوئی مرتبہ نہیں دیندا ہاں جی او گندگی تو بھی بدتر ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کیجئے گا حضور دے پیارے غلاموں حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب نے انگلا تو کٹنا شروع کی تھا پہلا پورا کٹیا آکھن لگا ہون دس تو نبی نو سچا نبی مننا ہے میں نو نہیں مندا فرمایا میرا آج بھی نعرہ ہوئی ہے کہ جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا اتھے کھانے آنو کون پوچھدا آپ دا بازو کھٹیا گیا پھر پوچھیا گیا دس حضور دا کلمہ پڑھنا ہے حضور نو سچا نبی تے سچا رسول مننا ہے آپ فرما دے رہے ہاں میں مننا ماں حضوری محمد عربی ہی سچے نبی تے سچے رسول نے آپ آخری نبی تے آخری رسول نے آپ تو بعد نہ کوئی نبوت ہے نہ کوئی رسالت ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے ہاں جی نہ کوئی ذلی نبی ہے نہ کوئی بروزی نبی ہے نہ کوئی تشریعی خیر تشریعی نبی ہے نہ کوئی کتابی تے خیر کتابی نبی ہے اللہ اکبر قربان جائیے آپ دا بازو کٹیا گیا آپ کو پوچھیا گیا دس حبیب بن زید ہون دس تو اسے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے فرمایا میں ہون بھی گواہی دینا وا اوہی نبی سچے نبی تے رسول تے آخری نبی آخری رسول نے آپ دا ایک ایک جسم دا حصہ کٹیا گیا پوچھیا گیا حضور دا کلمہ پڑھنا ہے کہ کوئی نہ انج دا ظلم تاریخ نے نہ دیکھیا آسمان دی نگاہ نے نہ دیکھیا چشم فلک نے انج دا نظارہ نہ تکیا حضرت حبیب بن زید دے پوریاں تو لگ گئے جسم دا ٹکڑا ٹکڑا کیتا گیا آکھیا گیا میں نو نبی مان لیکن آپ پھر بھی سینہ تان کے یہی کہتے رہے کہ جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا مل کے بڑو گونج بیجے ہاتھ بلند فرما کے جدا اپنا نبی ہووے آواز آئے جدا اپنا نبی ہووے اے سونے دی آواز آئے اسٹیج تے بیٹھے ہوئے نات خامی بیلی بولن جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا اتھے کانے آنو کون پوچھدا جدا اپنا سونا نبی ہووے جمال بھی آلائے کمال بھی آلائے موجزات بھی شانہ بھی عظمتہ بھی جڑا عرش تے بیٹھ کے عرش تے جاننو نچاندہ ہے اس محبوب دیا عظمتہ دا یادم کی ہووے گا جڑا فرشہ تے بیٹھ کے میں کیا کانے آہا تو تھک سٹے بیماریاں پھیل دیا نے میرا محبوب تھک سٹے اللہ شفاوہ بکھیر دیندہ ہے تو تھک سٹے جراثیم پھیل دینے ہیں ساڑھے محبوب علیہ السلام لعاب دہن سٹن انجی اللہ اکبر اوتھے شفاوہ رحمتہ برکتہ اوتھے ٹوٹیاں پنڈلیاں جڑ دیا نے اوتھے ٹوٹیاں ٹوٹے بازو جڑ دینے ٹوٹیاں لتہ جڑ دیا نے اوتھے دکھ دیا اکھاں شفا پا دیا نے پھر اسی کیوں نہ کہیے کہ جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا جدا اپنا نبی ہووے توجہ اچھا ساریاں دا یہ دسو دلی طور تے ایمان ہے نا کہ ساڑھا نبی ساریاں تو سونا ہے نا تو پھر سارے بولو میٹھا جا جدا اپنا نبی ہووے جدا اپنا نبی ہووے ایڈا سونا اتھے کانے آن کون پوچھدا اللہ اکبر قربان جائیے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرما دے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ اذ جاء عرابی قد ساد دبا فقال من هذا قالوا نبی اللہ فقال واللہ والعزى لا آمنت بك او یومن بك هذا
دب وطرحه بين يد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا دب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة قال من تعبد قال الذي في السماء يرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال فمن أنا قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين زور نال بولو نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اچھا اچھا گل سننا جی توجہ جی. صحابہ فرماندے نے جڑا کہ موطا امام محمد ہے نا موطا امام محمد او دی شرح لکھی ہے علامہ محمد علی نقشبندی صاحب نے. میں آسان جہا حوالہ دے دینا تاکہ اردو پڑھن والے بیلی اتھوں تک پہنچ جان. جتھے حج دا باب آپ نے بیان کیتا نا حج دا تلبیہ دا لبیک اللہم لبیک جتھے ہے مسئلے بیان فرمائے کہ تلبیہ ہولی پڑھنا چاہیے کہ اچھی. عمرہ کرن والے بندے نو حج کرن والے بندے نو لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ ہولی پڑھنا چاہیے یا اچھی. اس شرح دے اندر اگے بزرگاں نے حدیث پاک لکھی فرمائے صحابہ کرام اپنی آوازاں توجہ جی اے میں اونا بیلیاں واسطے گل سنا رہا حدیث پاک جنہ دی آواز نہیں نکل دی آکھن گے آواز کڈیاں کوئی زیادہ مطلب کوئی مزہ ہوندہ ہے زور لائیاں کوئی زیادہ دین دی گل ہوندی ہے. میں کہا جی صحابہ نو پوچھو صحابہ نے پوچھو کی ہوندہ ہے. صحابہ فرماندے آقا علیہ السلام دے صحابہ جدو تلبیہ پڑھ دے سن نا لبیک اللہم لبیک اوتھے لفظ نے حدیث پاک دے اندر یرفعون اصواتہم بالتلبیہ اپنی آوازاں نو اینا بلند کر دے سن اینا بلند کر دے سن حتی تنحو اصواتہم فرمائے اینا اچھی پڑھ دے سن اینا اچھی کہ انہاں دے گلے بہ جان دے سن. حدیث پاک نہ ہوئے تے میں ذمہ دار اینا اچھی تلبیہ پڑھ دے سن کہ انہاں دے گلے انہاں دی آوازاں. اچھا جے بندہ سادہ انداز چے درمیانی جے لہجے دے اندر پڑھے تے پھر تلبیہ نہیں ہوئے گا. جڑا بندہ درمیانے انداز اللہم اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اینا کوئی زور لگاندہ رہے تے اچھی آواز سے کیا جاوے گا کہ کوئی نہ کہ بندہ اچھی پڑھ دا پیا. تیرے روایت دے اندر اے لفظ نے کہ صحابہ کرام اینا اچھی تلبیہ پڑھ دے سن اللہ دا ذکر کر دے سن کہ انہاں دے گلے بیٹھ جان دے سن. میں کہا جتھے ذکر خدا آوے اوتھے گلے صحابہ بٹھاون تے کم za کم جتھے ذکر رسول آوے اوتھے گلے تسی بٹھاؤ اوتھے کم za کم ساڑیاں آوازاں تے بیٹھنا کہ حضور دا ذکر ہے اللہ اکبر قربان جائیے. کہ پھر بندہ کہے نہیں جی یہ کتھے لکھیا ہے میں کہا تینوں سنیا نہیں کیا حدیث رسول سے لکھیا ہے اے جی انج بھی لکھیا ہے. میں آکھیا تو تھوڑا جا سکول چو باہر آ جا اے جی انج بھی لکھیا ہے. میں کہا لکھیا تھے سب کچھ وکری گالے تو منن والا پڑھنا نہیں چونکہ چنانچہ کہ کدی تھوڑا جا عقل چو باہر آئیش کدی وادی چ قدم رکھ تین سمجھ آ جاوے گا کہ کی لکھیا ہے. اللہ اکبر قربان جائیے. آؤ حدیث پاک دا ترجمہ سماعت فرماؤ توجہ ہے تو اچھی بولیے سبحان اللہ. جڑا بندہ اچھی بولے اللہ انہوں پکا نمازی بنا دے ماشاءاللہ. جڑا توجہ کرے توجہ اللہ او دے والدین دا فرما بردار بنا دے. نہیں میں ہون سبحان اللہ دے آتے آکھے ہی کوئی نہیں میں آکھے جڑا توجہ کرے جڑا اللہ اکبر قربان جائیے. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ ذرا دیکھنا جانوراں دا کی عقیدت نظریہ سی. ایتھے چار ٹنگا والے کیڑے مکوڑے بھی حضور دی ختم نبوت پیرا دے گئے. ایتھے 2 ٹنگا والے نو اجے نہ سمجھ آیا کہ حضور آخری نبی بن کے آپ تو بعد کسے قسم دا بھی کوئی بھی نبی نہیں آ سکدا نازلی نہ بروزی کسے طرح دا بھی نہیں آ سکدا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے صحابہ بزم سجا کے بیٹھے نے درمیان دے اندر کملی والے تشریف فرمانے. اللہ اکبر قربان جائیے. ایک بدو دہا
دیہات دا رہن والا یہودی مذہب دا منن والا گو شکار کر کے لے کے آیا گو شکار کر کے لے کے آیا کھن لگا اے جڑی ہستی درمیان سے چمکارے مار دی پئی ہے لاٹھاں نکل دیاں پئیاں نے اس ہستی دا تعارف کیے صحابہ فرمان لگے انیا تینوں نہیں نظر آندا ایڈا سونا چہرہ اللہ دے حبیب دا ہی ہو سکدا ہے ایڈا سونا چہرہ اللہ دے یار دا ہی ہو سکدا ہے اے اللہ دا نبی تھے اللہ دا رسول تشریف فرمائے آکھن لگا میں کی میں من جاواں کہ اے اللہ دا نبی ہے اللہ اکبر صحابہ نے فرمایا ذرا تو آکھے اگے آکے امتحان لے لے وہ امتحان لگن لین لگا آکھن لگا اے گو میں شکار کر کے لے کے آیا وا اگر اے گو گواہی دے دے گی میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاواں گا انہیں اینی گل کر کے گو نو حضور دے سامنے سٹیا آکھن لگا یا رسول اللہ اے محمد بن عبداللہ دسو اے گو گواہی دے گی تھے میں کلمہ پڑھاں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا دبو اے گو نے اینی آکھیا کملی والے تو اڈی زبان عربی ہے میں نو آندی کوئی نہ تو اڈی زبان عربی ہے میں نو آندی کوئی نہ اللہ اکبر کو نے اوئی نعرہ لگایا جڑا آج ہر عدالت دے اندر لگیا ہر کچھری دے اندر لگیا ہر دفتر دکان دے اندر لگیا جڑا کھیت کھلیان دے اندر لگیا مشرق تو لگ کے مغرب تک شمال تو لگ کے جنوب تک جڑی آواز آج دنیا دے کونے کونے تے یورپین ممالک ہومن افریقن ممالک ہومن شہر مدینہ المنورہ ہوئے یا بغداد دی سرزمی ہوئے ہر جگہ تے ہی نعرہ لگدا پیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ گو آکھن لگے لبیک و صادق یا زین من واف القیامہ یا رسول اللہ میں بھی حاضر میری جان بھی حاضر آپ نے فرمایا گو دس من تعبدو کس دی عبادت کرنی ہے گو آکھن لگی کملی والے سونے میں اس رب دی عبادت کرنی جدہ عرش آسمانات ہے جدی بادشاہ زمینات ہے جنہیں جنت ہو دی رحمت ہی رحمت جہنم ہوتا غضب ہی غضب او دا قہر ہی قہر او دا عذاب ہی عذاب جنہیں سمندرہ دریامت دی اندر رستے بنا دیتے بلکہ ہونٹے شہر آباد فرما دیتے پورے پورے ملک آباد فرما دیتے اللہ تعالیٰ دی توحید دا لمبا خطبہ پڑھیا حضور نے فرمایا ہونڈس توجہ فرمایا ہونڈس من آنا میں کونا گو اکھن لگی سونیا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین اگر ایدہ پنجابی ترجمہ کیتا جاگے وہ ہاتھ بن کے آکھن لگی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ افلح باد من صدقک وخاب من کذبک اس ویلے او یہودی مذہب دا منن والا قدمہ چ ڈگ گیا کملی والے منو کلمہ پڑھا او کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوئے گا میرا دل کہندہ ہے نڑے ہی کہندہ ہوئے گا جدا اپنا نبی ہوئے ایڈا سونا جدا اپنا او کلمہ پڑھ کے جنت خرید کے جنت دا مالک تے وارث بن کے وجد کر دیا جا رہا ہوئے گا نالے ہی کہہ رہا ہوئے گا جدا اپنا نبی ہوئے چہرے تے مسکرا ہٹاوے بجھے چہرے مومن دا اچھا نہیں لگدا چہرے تے مسکرا ہٹاوے تے نالے سینہ تان کے آکھو جدا اپنا نبی ہوئے ایڈا سونا جدا اپنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان نا تھکیا نعرہ نہ لاؤ پوری خیرت نال نعرہ لاؤ دودھ پیندا جنا گاواں تے مجھاں دا خالص دودھ پیندا جنا پنڈ چ رہ کے
تے اونج دا زور لاؤ خالص تاجدار ختم نبوت کمال کر دے تسی ایتھے مطلب ویلے بیٹھے بھی زور نہیں لا سکدے نعرے تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے تے تسی یقین ہے نا اچھا تے ہن زور نال نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت اجے بھی دل نہیں راضی ہویا تاجدار ختم نبوت حمزہ کم کمال کر دے تسی 2 ہفتے تھوں گونجتے آوے تاجدار ختم نبوت دی محفل ختم ہو جائے سٹیج چکیا جائے کم سے کم 2 ہفتے تھوں گونج آوے کہتے کوئی محفل ہوئی سی اے جگہ بھی بات دوے ایتھے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بجیا سی تاجدار ختم نبوت جن نے خالص سچی ماں دا سچا جڑا حقیقی بیٹا ہے وہ مل کے پڑے تاجدار ختم نبوت جڑا سچے نبی دا سچا غلام ہے جنہیں کسی خیر دبل تکیا بھی نہیں صرف وہ بولے تاجدار ختم نبوت اجے بھی نہیں دل راضی ہویا تاجدار ختم نبوت جدوں حضور دی گل آوے پھر پوری غیرت نال بولیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رومیاں نال جنگ کرن واسطے گئے توجہ ہے رومیاں نال جنگ کرن واسطے گئے تے رومی جرنیل سامنے آ گیا آکھن لگا دوستو بھائی خالد بن ولید 300 جنگاں دے اندر آپ نے شرکت کی تھی تے ہر جنگ دے اندر رب نے فتح عطا فرمائی تاریخ دا اتنا بڑا جان باز کوئی نہ ہویا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ رومی جرنیل آکھن لگا دسو بھائی تواڈے اندر کیڑا اتنا بارود ہے توپ بیڑی ہوئی کہ نہ تسی صحرا ویندے نہ دریا ویندے کچھ بھی نہ ویندے جدھر تواڈا دل کردا گھوڑے دوڑا دیندے صرف 60 بندے لے کے آپ نے ایک غزوے دے موقع دے اندر نہ ایک جنگ دے اندر صرف 30 بندے لے کے 60,000 دے نال مقابلہ شروع کر دیتا صرف 30 بندے لے کے اپنے مقابلے دی ٹھان لئی کہ میں انہاں دے 60,000 دے بندے دے مقابلے چ 30 بندے بھیجنے نے تے دیگر صحابہ آکھن لگے سرکار تسی صحابہ نو موت دے منہ چ بھیجن لگے جے تے آپ نے فرمایا چلو 30 نہیں 60 کر لو فرمایا انہاں دے 60,000 تے ادھر حضور دے 60 بندے نے صرف حضور دے غلاماں دے وچوں 60 بندے نے 60 صحابہ 60,000 دے نال رومیاں نال جنگ چھیڑی تے جنگ فتح ہوئی ہاں جی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی کہ آکھن لگے سرکار کہ تسی اتنا بڑا مارکا کیویں لڑیا ادھر 60,000 بندہ تے ادھر صرف 60 بندے تساں اتنی بڑی جنگ کیویں لڑی میں قرآن نہیں کہندا کہ ایک مومن مسلمان 1000 دے مقابلے تے جے اسامی 1000 دے مقابلے نہیں جانا تے بعد والی امت کے میں آوے وہ بعد والیاں دا مقابلہ تے ایک جڑا ہے وہ 100 دے مقابلے جاوے گا ایک یا اور ایمان کمزور ہو گیا تے ایک 10 دے مقابلے جاوے گا ایک مومن جنہ مرضی تھلے چلا جاوے وہ ہر طور دے اندر ایک بندہ 10 دے مقابلے ہر صورت ہوگا جی وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا کتنی ہی مرتبہ ایسا ہویا تھوڑے تھوڑے لشکر بڑیاں جماعتاں تے غالب آگئے بڑے بڑے گروہاں نو انہوں نے چت کر کے رکھ دیتا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رومی جرنیل آکھن لگا کہ تواڈے اندر کیڑا ایسا بارود ہے نہ تسی صحرا ویندے نہ دریا ویندے جدھر تواڈا دل کردا گھوڑے دوڑا دیں جے رب فتح دیندا تو آپ نے انہوں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا المرسل علی قدر المرسل فرمایا اسی اپنیاں ذاتاں دی خاطر تے نکلے نہیں اسی اس محبوب دی خاطر نکلے ہیں جڑا محبوب رب دی شان بن کے اسی اس محبوب دی گل کرنے ہیں جڑا محبوب رب دی شان بن کے آیا اللہ اکبر قربان جائے او کون بھی سمجھ آ گئی کہ حضور آخری نبی او چار ٹنگا والی نو بھی سمجھ آ گئی او کیڑے مکوڑے نو بھی سمجھ آ گئی کہ حضور تے دو ٹنگالے نو ہجے تک نہیں سمجھ آئی ہاں جی صبح تو لگ کے شام تک روٹیاں پاڑ دا صبح تو لگ کے شام تک رزق کھاندا
تے پھر اسے دے محبوب دیاں گستاخیاں تے بے باکیاں تے بے ادبیاں کردا تے پھر کہندا ہے میں تو بڑا دین کا جو ہے نا مطلب میں تو دین پھیلاتا ہوں، میں تو انصاف پھیلاتا ہوں، میں تو مذہب پھیلاتا ہوں، میں تو تبلیغ کرتا ہوں۔ میں کہا اسی انج دیاں تبلیغاں تے تحقیقاں ہاں جی موری چ پا کے تیرے قدماں چ سٹنے آ، اسی تحقیق صرف مہر علی دی مننے آ، اسی تحقیق صرف پیر جماعت علی شاہ دی مننے آ، اسی تحقیق صرف جناب ابو بکر صدیق دی مننے آ۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان فرما دیتا کہ میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے سرکار انہاں دے خلاف ایڈا بڑا جہاد مطلب گردناں اتارنیاں نے انج کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، اے عمر جدو کلمہ نہیں سے پڑھدا ادو بڑا سخت سے تے کلمہ پڑھ کے بڑا نرم ہو گیا ہے۔ فرمایا انہو قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص شیئا وانا حیّا، فرمایا ایک کدی نہیں ہو سکدا کہ میں زندہ ہوا تے حضور تے دین دے اندر کمی ہو جاوے۔ فرمایا دین مکمل ہو گیا، رب دی نعمت مکمل ہو گئی۔ ہاں جی وانہو قد انقطع الوحی، فرمایا وہی ختم ہو چکی ہے، حضور تے زیداس ذات مبارک تے آکے وہی رک گئی، ختم ہو گئی۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت وادی ولا نبی، فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے تے نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ ہاں جی ایک بندہ آندا جی قرآن کہندا ہے نبوت جاری ہے، میں ایتھے ہن آخری گلاں باتاں کر کے اجازت چاہنا، تھک تے نہیں گئے ہے جی نبوت جاری ہے۔ میں کہا جی قرآن دی آیت کوئی حوالہ کوئی ثبوت ہے جی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رسولاں نو چننا انساناں وچوں بھی تے فرشتیاں وچوں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آج کی ہماری اس پروقار بزم میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ثناء اللہ شاہ بخاری زیدہ مجدہ تشریف لائے، ان کو دل کے اتھا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، تمام دوست احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ اللہ اکبر، تشریف رکھیں۔ اے جی اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چندا ہے رسولاں نو فرشتیاں وچوں اور انساناں وچوں۔ تے اے قرآن دی آیت دسدی پئی ہے کہ اللہ چندا رہے گا، نبی بھی ہوندے رہن گے، رسول بھی ہوندے رہن گے، نبوت جاری ہے۔ اللہ یصطفی مضارع دا صیغہ ہے، مضارع دے اندر تجدد پایا جاندا ہے، بار 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 اللہ چندا رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبوت جاری ہے، اللہ نبی چندا رہے گا۔ میں کہا انہاں ڈنڈی نہ مارتے، انہوں نہیں پتا داتا صاحب دا غلام بیٹھا سامنے۔ اے جی نبوت جاری ہے، نبوت ہے جاری ہے۔ میں کہا اچھا نبوت جاری ہے تے دا مطلب کانا نبی بن گیا۔ پہلی گل تے کہ اے جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے ایتھے تے گل ہی رسالت دی ہے، ایتھے تے گل ہی رسالت دی ہے، تے تیرا بھی عقیدہ ہے۔ میں دوسرے بندے نے مخاطب کردہ پیا، ہاں جی اے جڑا مطلب جانورہ تو بھی بدتر ہے، جڑا جانورہ تو بھی بدتر ہے، میں اس بندے نے مخاطب کردہ پیا اور دعوت فکر دیندہ پیا کہ اے آیت مبارکہ دے اندر تے نبوت دا ذکر ہی کوئی نہ، اے دے اندر تے رسالت دا ذکر ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتیاں وچوں بھی تے انساناں وچوں بھی رسول چندا رہے گا۔ میں کہ یہ تے تیرے بھی عقیدے دے خلاف ہے، یہ آیت مبارکہ تو کہنا نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا، نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا۔ کہ یہ آیت تے دستی پئی ہے کہ رسول آندے رہن گے۔ تے حضرت نوح علیہ السلام تو رسولاں دا ذکر شروع ہویا، سلسلہ شروع ہویا، ساڈے نبی تے آ کے ختم ہو گیا۔ ساڈے نبی کی ذات تے آکے رسولاں دا تذکرہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آخری گل آخری پیغام، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آ چکے، خوش آمدید، مرحبا، اللہ سلامت رکھے، برکتاں عطا فرمائے۔ ہاں جی انہاں دیاں دعاواں نال ہی اسی لگے پھرنے ہاں، ذرا گج کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میری ملت دے غیور مسلمانوں، اے عقیدہ ختم نبوت کوئی کھالا جی دا باڑا نہیں، اے بکریاں دا ریوڑ نہیں،
اے دین اسلام دی بنیاد ہے، اے نماز روزہ حج زکات دی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مت کوئی بندہ سمجھے کہ عقیدہ ختم نبوت کو اسلام دی جزء اسلام دا حصہ ہے یا اسلام دا کوئی ٹکڑا ہے یا اسلام دا کوئی فریدہ ہے۔ پورا اسلام اسے تے کھڑے آئے، اے اسلام دی بنیاد ہے، اے دین دی بنیاد ہے، اے نماز روزہ حج زکات نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دی گل کرنا، یہ پورے اسلام دی بنیاد ہے۔ اسلام پوری چھت ہے، بنیاد ہے دی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر اس دے اندر لچک آ گئی، یاد رکھنا مسلمانوں، اسلام تباہ و برباد ہو جاوے گا۔ اگر جتنی دیر تک اس عقیدت امت مصطفیٰ جاگ دی رہے گی، بیدار رہے گی، اتنی دیر تک اسلام بلند رہے گا۔ ساڑھے بزرگاں نے ایویں نہیں عقیدہ ختم نبوت تے قربانیاں پیش کیتیاں۔ 1973 دے اندر 73 تو لگ کے 74 تک، ہاں جی بلکہ 1857 تو لگ کے، ہاں جی ساڑھے بزرگاں تے علماء تے اسلاف نے عقیدہ ختم نبوت، نظام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی خاطر آپ نے قربانیاں پیش کی تھیاں۔ اگر 1857 دی تاریخ اٹھائیے، ہاں جی پشاور تو لگ کے دلی دروازے تک، ہر شہر دے اندر، ہر بازار دے اندر، ہر گلی کوچے دے اندر جڑی سڑک تے جتھے درخت نظر آندا سی اوتھے سنی عالم دین دی لاش نظر آندی سی، سنی عالم دین دی گردن کٹی ہوئی نظر آندی سی۔ ہاں جی 10,000 سے 10,000 علماء تو بھی زیادہ قربانیاں 1857 دے اندر علماء اہل سنت و جماعت نے پیش کی تھیاں۔ تاریخ چل دی وقت دہرایا، ہاں جی 1953 1973 74 دا وقت آیا، ہاں جی جدو مسلمان نوجوان بچے سیر و تفریح واسطے جا رہے سن، ہاں جی اوتھے انہاں نے قادیانیاں ربوے دے وچوں دی گزر، ریلوے دا گزر ہویا، پٹڑی دا گزر ہویا، مسلمان سیر کر کے واپس آئے، اوتھے انہاں نے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگائے۔ قادیانیاں نے پکڑ کے انہاں طلباء نو جڑے سکول قاضی دے سٹوڈنٹ سن انہاں تے ظلم تشدد کی تھا۔ اوتھے 1973 دی تاریخ دا آغاز ہو گیا، جدی قیادت اہل سنت و جماعت دی عظیم شخصیت 18 زبانہ دا ماہر وہ مرد قلندر تینوں قائد اہل سنت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی دا لخت جگر شہداد اہل سنت و جماعت قائد اہل سنت علامہ عشاء امام احمد رضا خافہ امام علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قیادت فرمانی شروع فرما دیتی۔ 1973 دے اندر بھی توجہ مسلمان غور کرنا، جملے ضائع مت کرنا، ایک ایک جملے دا میں ذمہ دارا۔ آج لوگ کہندے نے بھٹو نے بڑا کم کیتا، میں کہا یقیناً کیتا، لیکن بھٹو دے کم کرن تو پہلے یہ بھی دیکھو انہیں ظلم کتنا ڈایا سی۔ اس وقت دی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس وقت دی سیاست اٹھا کے دیکھو، 10,000 علماء دیاں قربانیاں ہویا، 1,00,000 بندہ گرفتار ہویا، 10,000 تو بھی زیادہ قربانیاں ہویا۔ آج تیری میری ذات دی خاطر نہیں بلکہ عقیدہ ختم نبوت دی وجہ تو 10,000 علماء نے قربانیاں پیش کی تھیاں، جام شہادت نوش کی تھا۔ علامہ ابو الحسنات شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ خلیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں بزرگاں نے پھانسی کاٹ برداشت کی تے گواہیاں پھانسی دیاں صداماں برداشت کی تھیاں، ہاں جی کال کوٹڑی دا عذاب ہر چیز برداشت کی تھا، اپنے مال تجارت کاروبار دی وجہ تو نہیں بلکہ فقط عقیدہ ختم نبوت دی وجہ تو دفعہ 44 نافذ ہو گئی۔ کراچی تو لگ کے لاہور تک، لاہور تو لگ کے پشاور تک، پشاور تو لگ کے کشمیر تک، کسی بندے نو عقیدہ ختم نبوت ہے گل کرن دی کوئی اجازت نہیں۔ جڑا گل کرے انہوں سدھی گولی مارو یا انہوں پکڑ کے جیل دے اندر تنگ کر دو، جیل دی قیدوں بندیاں صعوبتاں دے اندر مبتلا کر دو۔ کراچی شہر دے اندر ایک نما نویلا بچہ ہاں جی خوبصورت کپڑے پا کے نہا دھو کے بازار گلی دے اندر جا رہے آئے تے نالے کہندا پا جا رہے آئے تاجدار ختم نبوت۔ اچھی بولیے توجہ، میں آخری جملے تے گفتگو ختم ہے۔ وہ بچہ نما نویلا سونا دھلا بن کے خوشبودار کپڑے پہن کے ہاں جی گلی بازار دے اندر جا رہے آئے تا نالے نعرہ لگا رہے آئے تاجدار ختم نبوت۔ سامنے پولیس کانسٹیبل ہاں جی حکومت دا کرندہ ہے ہوندا ہے، کہندا ہے بیٹا تینوں جان نہیں پیاری، تیری ماں نو تیری ضرورت ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا بے ایمانہ، میری ماں نے بھیجی آئی سجا کے اسے واسطے کہ حضور دی عزت تے قربان ہو جا، حضور دی ختم نبوت
قربان ہو جا اللہ اکبر قربان جائے لاہور دے اندر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار پر اروار دے قریب قریب جڑا روڈ جاندہ ہے رنگ روڈ تے حال روڈ تے مال روڈ جس نو کہندے نے حال روڈ تے مال روڈ تے بڑھا بابا تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگاندہ جا رہے ہیں بڑھا ضعیف شاید چل بھی نہیں سکدا بول بھی نہیں سکدا لیکن پھر بھی تاجدار ختم نبوت دیاں صدامات آوازاں بلند کردہ جا رہے ہیں پولیس والا یاندہ ہے بابا تینوں نہیں پتا دفعہ 44 نافذ ہے ہاں جی گولی دا آرڈر ہے جیل دے اندر ڈک دیتا جاوے گا بابا کہندہ ہے بیٹا تمہیں لا نارا تاجدار ختم نبوت بیٹا تمہیں لا نارا تاجدار ختم نبوت اور پولیس تا سپاہی تے حکومت دا کرندہ کہندہ ہے شاید بابا پاگل تے دیوانہ ہے بازو تو پکڑ کے عدالت دے اندر لے جایا گیا افسران دے سامنے خنزیران دے سامنے پیش کیتا گیا افسر کہندہ ہے بابا تینوں نہیں پتا ایتھے بڑیاں سختیاں نے ایتھے حکومت دیاں پابندیاں نے حکومت کمرے عدالت دے اندر بابا کھڑا ہو کے کہندہ ہے او جج تمہیں لا نارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت او جج کہندہ ہے لگدہ ہے بابا پاگل ہے او بابا کہندہ ہاں میں پاگل ہاں اس کے نبی وچ میں تے کمانگا جدا اپنا نبی ہوئے ایڈا سونا او ٹھکانے آن کون پوچھدا جدا اپنا نبی ہوئے ہاں جی ہاتھ اٹھا کے ذرا میرے نال بول لو گفتگو ختم کامل توجہ دل کے حاضری لگ جاوے جدا اپنا نبی ہوئے اینا لوگانو ساڑھا ای پیغام ہے ساڑھی جند بھی حضور دی خاطر حاضر ساڑھی جان بھی حاضر ساڑھا مال بھی حاضر ساڑھیاں عزتاں بھی حاضر ساڑھیاں اولاداں بھی حاضر اسی سب کچھ برداشت کر سکنے یا لیکن نبی دی عزت سودا نہیں عقیدہ ختم نبوت سوداگری نہیں علامہ شاہ احمد نورانی دے کول ہاں جی پیرون ملک جو ایک وفد آ گیا آکھر لگا نورانی صاحب ساڑھے تھوڑی جی اپیل ہے جڑا اونو مرزین النبی مننے ہیں انہوں تے کافر آکھو جڑا انہوں مجدد مننے جڑا انہوں مسلم مننے جڑا انہوں ریفارمر مننے جڑا انہوں مذہبی پیشوا مننے انہوں کافر نہ آکھو علامہ نورانی فرمان لگے بھائی مانو تو انہوں دیر ہو گئی ہے میرا سودا پہلے تسی دیر ہو کر بیٹھے جے میرا سودا پہلے ہو گیا ہے آکھن لگے کڑا بندہ ہے جنہیں ساڑھے تو بھی زیادہ قیمت لگا دیتی ساڑھے تو بھی زیادہ پیسے دے دیتے نورانی صاحب فرمان لگے کمینے ہو تو اڈی دولت ایک پاسے ساری کائنات یا بھی دولت آج نورانی دا جتا بھی نہیں خرید سکتیا علامہ نورانی دا فیصلہ اینا دا سودا بازار مصطفیٰ بچو سک ہو گیا ہے اس واسطے اسی کہنے جدا اپنا نبی ہوئے ایڈا سونا او ٹھکانے آنو کون پوچھدا جی آفتاب توانو یہ پیغام ہے آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ٹل جائے گا او تو جان نہ جان میرے محبوبہ میں نکیاں توڑ نبے سا شہر تیرے دے وچر المرساں پچھا قدم نہ مول ہٹے سا او شہر تیرے دے میں ٹکڑے منگسا تیرے کتیاں دے پیر تمہیں سا آزم جان امانت تیری جدو منگ سے بیش کرے سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ
سرین دے کول دو بندے آ گئے آکھن لگے جی میں قرآن دی آیت سنانی ہے دوسرا آکھن لگا میں حدیث سنانی ہے فرمایا نہ میں تیرے کولوں قرآن سننا تے نہ میں تیرے کولوں حدیث سننا انہوں نے کئی مرتبہ اصرار کیتا تے آپ نے ہر مرتبہ انکار کیتا فرمایا دوڑ دیو وہ نکل جاؤ اور جو انہوں نے اصرار بڑھتا گیا آپ دا انکار بڑھتا گیا فرمایا یا تسی اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے یا تسی اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جانا مجموع الفتاوہ ابن تیمیہ دے اندر موجود ہے بندہ ساڈا نہیں لیکن گل کر گیا کہ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے یا تسی دوڑ جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جانا بار بار انہوں نے اصرار کیتا کہ ساڈی گل تے سنو آخر کارو مجبور ہو کے نہ چلے گئے آپ نے انہوں نے گل نہ سنی کہ امام ابن سیرین دے کول جڑے شاگرد بیٹھے سن وہ آکھن لگے سرکار استاد جی تسی گل تے سننی سی وہ تے قرآن تے حدیث سنانا چاہ رہے سن کہ آپ نے فرمایا قرآن دی آیت صحیح پڑھ دے لیکن ترجمہ تے مطلب غلط بیان کر دے حدیث رسول صحیح پڑھ دے لیکن تشریح غلط کر دے تے کتے ایسا نہ ہوندا اے لفظ نے ایتھے انہاں لفظاں تے گل ختم ہے کتے ایسا نہ ہوندا کہ میں انہاں دی گل سندا تے انہاں دی گمراہی میرے دل تے بیٹھ جاندی تے میں گمراہ ہو جاندا اے مولا علی دا شاگرد کہہ رہا ہے کہ مینوں اپنے ایمان بچاون دی ضرورت ہے مینوں اپنے ایمان بچاون دی تے جے مولا علی دے شاگرد نوں اپنے ایمان دی فکر ہے تے سانو کوئی نہ اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی غلامی عطا فرمائے آمین آمین آمین